نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دورہ تربیت العلماء کی پہلی نشست ہے. اس پہلی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات یہ کہ علماء علم سے ہیں. ہمارے علم کے تربیتی مراحل کون سے ہیں؟ نمبر 2، عمومی طور پر علماء کو تربیت کی انتہائی ضرورت ہے بنسبت عام لوگوں کے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور نمبر 3، تربیت جب حاصل کرنی ہو تو حصول تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ 3 باتیں ہیں جو میں درجہ و درجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ عالم علم سے مشتق ہے. آپ عالم اس شخص کو کہیں گے کہ جس میں علم کی صفت موجود ہو. ہم علماء کا طبقہ سمجھے جاتے ہیں تو من حیث العالم تربیت کے ابتدائی چند مراحل ہیں جو عالم کی زندگی میں اس کو پیش آتے ہیں. ان میں پہلا مرحلہ کہ جب انسان دورہ حدیث سے فارغ ہوتا ہے تو فارغ التحصیل علماء میں بھی ہر عالم اس پائے کا، اس درجہ کا نہیں ہوا کرتا، بلکہ اسے اپنی تعلیم یعنی دورہ حدیث مکمل کرنے کے بعد بھی کچھ مرحلے میں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی سابقہ زندگی میں ہونے والی کمی کو دور کرے. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک طالب العلم دورہ حدیث کر چکا ہے تو دورہ کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتا ہے کہ میری صرف اچھی نہیں، میری نحو اچھی نہیں، یا یہ ہے کہ مجھ میں خطابت کا مادہ کم ہے، میں حدیث کی تشریح ٹھیک طرح سے بیان نہیں کر سکتا، تفسیر میں میری کمی ہے، مطالعہ میں وسعت نہیں ہے. دورہ حدیث کر چکنے کے بعد پھر علماء اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ مجھ میں علم کے اعتبار سے کس چیز کی کمی ہے، جسے ہمارے ہاں تکمیل دورہ حدیث بھی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر تکمیل ہوتی ہے. یعنی صرف کی فلاں کتاب میں ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکا تھا، اب صرف کی فلاں کتاب میں فلاں مدرسے میں جا کر پڑھتا ہوں. یہ ہماری علمی تربیت کا پہلا مرحلہ ہے. 8 سال پڑھ چکنے کے باوجود بھی اگر کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو کسی فاضل مدرسے میں جا کر پورا کیا جائے. تکمیل علم کا یا تربیت علم کا جو دوسرا مرحلہ ہے، ایک بندہ دورہ حدیث کر چکا، دورہ حدیث کر چکنے کے بعد بھی وہ سمجھتا ہے کہ فلاں میدان ایسا ہے، فلاں فن ایسا ہے کہ جس میں مجھے کچھ امتیازی محنت چاہیے. ایک شخص دورہ حدیث کر چکنے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں افتاء کی ذمہ داری اپنے سر لوں تو وہ دارالافتاء کا رخ کرتا ہے. ایک شخص عقائد میں محنت چاہتا ہے تو وہ شخص دورہ حدیث کے بعد تخصص فی العقائد میں آ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے ملک اور بیرون ملک میں دورہ حدیث کے بعد کسی خاص فن میں مہارت کے حصول کے لیے علماء کرام نے تخصصات کا جال بچھایا ہے. تو یہ انسانی یا عالم کے علم کی تربیت کا دوسرا مرحلہ ہے کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں فن میں جانا ہے، مثلا ایک شخص علم الحدیث کا طالب ہے،
میں جان لوں کہ حدیث مبارک کے عنوان سے دنیا میں کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، علم حدیث کے عنوان سے کس کس موضوع پر کام کرنا باقی ہے، متن حدیث، اسی طرح سند حدیث، رجال حدیث وغیرہ کے اعتبار سے، تو کوئی شخص اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد کسی خاص فن میں جب امتیاز حاصل کرنا چاہے تو وہ دورہ حدیث کے بعد تخصص کرتا ہے۔ یہ ہمارے علم کی دوسری تربیت ہے۔ ایک بندہ دورہ بھی اچھا کر لیتا ہے، اس نے تخصص بھی کر لیا، تو ہمارے اکابرین کا ایک طرز ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے پر عمل کیا جائے۔ حدیث مبارک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عامل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم۔ جو انسان پڑھ لیتا ہے اگر پڑھے ہوئے پر عمل کر لے تو پھر اللہ اس کو وہ علم بھی دے دیتے ہیں جو اس نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ علم کی تیسری گویا کہ ہماری تربیت ہے۔ اس کے لیے علماء کرام فارغ التحصیل ہونے کے بعد پھر خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، مختلف خانقاہوں میں جاتے ہیں، اور بحمدللہ اکابرین علماء دیوبند کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذوق بھی عطا فرمایا ہے کہ جہاں علمی میدان ان کے سامنے ہے وہاں خانقاہی نظام بھی ان کے سامنے ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی معروف خانقاہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ کا یہ مستقل فن، اس طرح خانقاہ گنگوہ، اس طرح ہمارے پاکستان کے مختلف مشائخ کی خانقاہیں، تو فراغت کے بعد اپنے فاضل ہونے کے بعد پھر خانقاہوں میں کچھ وقت لگانا تاکہ جو چیز عالم نے پڑھی ہے اس پڑھی ہوئی چیز پر جب عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ علم عطا فرمائے گا جو اس نے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ یہ بھی گویا اس کی ایک علمی تربیت کا حصہ ہے۔ انسان جب یہ تربیت بھی حاصل کر لیتا ہے تو اس تربیت کے بعد ایک اور میدان ہے، یعنی جسے ہم عملی میدان سے تعبیر کرتے ہیں۔ عملی میدان کہ ہم دنیا میں جب کام کریں تو عمل کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے معاشرے کے تقاضے کیا ہیں، اور معاشرے میں کام کرنے کا سلیقہ کیسے آنا چاہیے۔ اس کے لیے انسان کو اس فرد کے خدمت میں حاضر ہونا چاہیے کہ جو فرد میدان کا آدمی ہو، میدان کے آدمی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، ان سے ہدایات حاصل کرنی چاہیے، اور ان ہدایات پر جب عمل کریں گے تو اس سے ضرور بے ضرور انسان جب اپنے عملی میدان میں آئے گا تو عملی میدان میں جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے وہ اس شخصیت سے سیکھے گا اور اس کا اطلاق اپنی عملی زندگی میں کرے گا۔ یہ ہمارے علم حاصل کرنے کے بعد کے 4 بنیادی مراحل ہیں جس میں درجہ بدرجہ ہمارے علم ترقی کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچتا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ عالم کو علم کے مختلف مدارج حاصل کرنے چاہیے، عالم کو اپنی علمی تربیت کے حوالے سے مختلف دائرہ کار پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ من حیث المجموع عالم کو جتنی تربیت کی ضرورت ہے شاید غیر عالم کو اتنی نہ ہو، بلکہ یقینی بات ہے کہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم وہ مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو مثال استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم پیش فرماتے ہیں۔ استاد جی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک بس ہے، وہ بس جا رہی ہے، اس میں ڈرائیور بھی موجود ہے اور اس میں سواریاں بھی موجود ہیں۔ ڈرائیونگ کا طریقہ کار کیسا ہو، ڈرائیونگ کیسے کرنی چاہیے، رات کو جب ڈرائیونگ انسان کر رہا ہو تو اس وقت اس کے آنکھیں بالکل کھلی ہونی چاہیے، نیند سے کوسوں دور ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ڈرائیونگ کے اعتبار سے بہت فٹ رکھے۔ یہ تمام سواریوں کا کام نہیں ہے، یہ اس شخص کا کام ہے کہ جس نے گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈرائیو کرنے والا شخص اس کو گاڑی اچھی طرح نہیں آتی تو یہ صرف اس کی زندگی کا نقصان نہیں بلکہ یہ تمام سواریوں کے لیے رسک اور خطرہ ہے۔ اگر تمام سواریاں سو جاتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ڈرائیور سو جاتا ہے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے، کچھ بچتا نہیں ہے۔ اس لیے جب عام ہم مثال میں دیکھتے ہیں کہ جو لیڈ کر رہا ہے، جو قائد ہے،
جو ڈرائیو کر رہا ہے، جب اس کا تربیت یافتہ ہونا انتہائی ضروری ہے، اور جن کو ڈرائیو کر رہا ہے ان کا تربیت یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ہو جائے تو اچھا ہے۔ بالکل اسی طرح عالم دین، اس نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، یہ امت کا رہنما ہے۔ رہنما کی زندگی وہ علم سے، عمل سے، اخلاق سے پر ہونی چاہیے۔ جب رہنما درست ہو جائے گا، رہنما تربیت یافتہ ہوگا، تو پھر جو اس کے مقتدی ہیں، جو اس کے متبعین ہیں، سالکین ہیں، اور اس کے پیروی کرنے والے افراد ہیں، تو ان افراد کا ٹھیک راہ پر گامزن رہنا آسان ہوگا۔ اگر خود عالم تربیت یافتہ نہ ہو تو پھر عالم کے جو متبع ہوں گے ان کی تربیت مشکل بلکہ ناممکن حد تک چلی جاتی ہے۔ تو عام افراد کے بجائے عالم کی تربیت یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لوگ عالم کو دیکھتے ہیں، عالم کے علم کو پرکھتے ہیں، عالم کے عمل کو سنتے ہیں، اور عالم کے اخلاقیات، اطوار، معاملات، ان چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ عالم اگر ٹھیک نکلا، وہ تربیت یافتہ نکلا، تو لوگوں کو بات سمجھانا آسان ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت علقمہ رحمہ اللہ سے روایت مروی ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمستنسمات اور والمتفلجات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو اپنا جسم گدواتی ہیں، اور وہ عورتیں جن کا جسم گودا جاتا ہے، یعنی گودنے والی، گدوانے والی۔ اسی طرح وہ خواتین جو حسن کے تر و تازہ رکھنے کے لیے چہرے کے بال نچواتی ہیں یا اپنے دانتوں کے درمیان خلا کرواتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ بات آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی تو یہ بات چلتے چلتے قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون کے پاس پہنچی جس کا نام ام یعقوب تھا، کنیت ام یعقوب سے معروف تھی۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ حضرت آپ نے عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اس قسم کی خواتین پر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں لعنت کرنے والا، لعنت کو اللہ کے رسول نے کی ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ وہ عورت عامی عورت نہیں تھی، قرآن کریم کی عالمہ تھی، قرآن کریم کو جاننے والی تھی۔ اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت قرآن کریم تو ہم نے بھی پڑھا ہے، قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو جسم گودتی ہیں یا جسم گدواتی ہیں یا اپنے چہرے کے بال نچواتی ہیں یا اپنے دونوں دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرتی ہیں۔ ہم نے تو قرآن کریم میں نہیں پڑھا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو اس خاتون کا اعتراض درست ہے، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اور یہ فرمان نہیں سنا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر جو چیز تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ کیا آپ نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل سنا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قسم کی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس خاتون نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا ابن مسعود آپ یہ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے گھر میں تو ہی کچھ ہو رہا ہے، آپ کی بیوی یہ کام کرتی ہے جو آپ جس چیز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یہ کام تو آپ کے گھر بھی ہو رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ جا کر میرے گھر میں دیکھو، میرے گھر میں یہ کام نہیں ہو رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ خاتون گئیں، جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی ایسی بات نہ پائی جو انہوں نے کہی تھی۔ چنانچہ واپس آ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے گھر میں واقعتاً ایسی بات نہیں ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میری بیوی یہ کام کرتی ہوتی وہ میرے ساتھ کبھی نہ رہ سکتی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت پیش کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے عام فرد جب کوئی بات کرے
تو عام فرد کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ جب عالم نے عملی زندگی میں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو رہنمائی کرتے ہوئے لوگوں نے عالم کو دیکھنا ہے، عالم کا عمل، عالم کا اپنے گھرانے میں جو تعلق اور اثر ہے وہ کیسا ہے۔ تو عالم کا تربیت یافتہ ہونا، عالم کا اصلاح یافتہ ہونا، یہ بنسبت اور افراد کے انتہائی ضروری ہے۔ لوگوں نے عالم کو پرکھنا ہے، عالم کو دیکھنا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے تو یہ ہیں، آپ کے گھر میں تو فلاں چیزیں موجود ہیں۔ عالم کی تربیت باعتبار دوسرے شخص کے انتہائی ضروری ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، وہ کیچڑ میں کھیل کود کر رہا ہے، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ بیٹا خیال سے کہیں گر نہ جانا کیچڑ میں۔ انہوں نے کہا میں گروں گا تو ایک گروں گا، اگر آپ گریں گے تو امت گرے گی۔ یہ بظاہر بات چھوٹی سی تھی، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عام فرد کی ذلت جو ہوتی ہے، عام فرد کا پھسلنا جو ہوتا ہے، وہ ایک فرد کا پھسلنا ہے۔ عالم کا جو پھسلنا ہے ایک فرد کا نہیں، بہت زیادہ افراد کا پھسلنا ہے۔ تو عالم کی تربیت، عالم کا صحیح اعمال پر، اخلاق پر، کردار پر گامزن رہنا، یہ عوام کے بنسبت انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ عالم مقتدا ہے۔ ہم نے واقعہ پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، مناقب کردری میں امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ منقول ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ بہت زیادہ مطالعہ فرماتے تھے، جسے کہتے ہیں کہ وہ مطالعہ کے رسیا تھے۔ بہت زیادہ مطالعہ فرماتے تھے مختلف فنون کا، کبھی یہ فن اس سے اکتاہٹ ہو جاتی، دوسرا فن اس سے اکتاہٹ ہو جاتی، یہ فن۔ تو رات کو بہت کم حصہ سویا کرتے تھے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بہت کم سوتے ہیں، آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس وجہ سے سو رہے ہیں اور انتہائی تکیہ لگا کر سو رہے ہیں کہ امام محمد جاگ رہا ہے، تاکہ اگر صبح کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم امام محمد سے جا کے پوچھیں گے، اس لیے میں جاگ رہا ہوں۔ اب جو بات عرض کرنے کی ہے، مطالعہ کی تربیت اور مطالعہ کی ذمہ داری یہ عام افراد کی ہے یا بہت کم ہے، لیکن عالم کی ذمہ داری اور عالم کے مطالعہ کا وسیع ہونا یہ عام افراد کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ میں جو بات دوسری عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مختلف میادین میں اور مختلف زاویوں سے عالم کی اصلاح، عالم کی تربیت اور عالم کی تکمیل عام بندوں کی بنسبت بے حد ضروری ہے۔ عام بندوں پر لوگ شاید عام انگلی نہ اٹھائیں، لیکن علماء کو وہ دیکھتے ہیں، علماء کی ثقافت کو دیکھیں گے، فقاہت کو دیکھیں گے، کردار کو دیکھیں گے۔ اس لیے علماء کرام کا کردار، ثقافت، فقاہت یہ نمایاں ہونی چاہیے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فضل الباری میں ایک واقعہ نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو سفر درپیش ہے، اور یہ سفر دریائی سفر ہے۔ کشتی پر آپ سوار ہیں اور لوگ بھی سوار ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس 1000 اشرفی ہے، 1000 اشرفی۔ آپ کے پاس وہ اشرفی تھیلی میں ہے۔ سفر شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح ہوتے ہیں جب سفر شروع ہو جائے تو لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، حال احوال جانتے ہیں۔ تو ایک شخص آپ کا بڑا نیاز مند ہوا، آپ کے قریب آیا، حال حوال کرنے لگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنے سفر کے متعلق بھی بتایا، اور چلتے چلتے یہ بتا دیا کہ میرے پاس سامان ہے، سامان میں 1000 اشرفی ہے۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کے پاس 1000 اشرفی ہے۔ خیر رات گزر گئی، صبح جب ہوئی، بیدار ہوئے لوگ، تو اس نے واویلا کرنا شروع کر دیا، شور ڈالا کہ میری 1000 اشرفی تھیلی میں تھی، وہ غائب ہو گئی ہے۔ ضرور بے ضرور ان لوگوں میں سے کسی نے اٹھا لی ہے، میں سب کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ خیر اس نے تلاشی شروع کی۔ جب سب کی تلاشی لے لی، امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی تلاشی لی، لیکن کسی کے پاس بھی وہ اشرفی والی تھیلی نہ نکلی۔ خیر کھسیانہ سا ہو گیا، لوگوں نے ملامت کی، ملہ نے بھی ملامت کی کہ
کیسے بزرگ افراد ہیں کہ تو ان پر تہمت سرقہ لگاتا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ خیر سفر رواں دواں تھا تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ نے تو مجھے رات کہا تھا کہ میرے پاس 1000 اشرفی ہے، لیکن میں نے تو پوری کشتی چھان ماری ہے، وہ اشرفی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کا جواب سمجھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 1000 اشرفی میرے پاس تھی، لیکن جب تم نے واویلا شروع کر دیا میں نے وہ اشرفی وہ دریا میں ڈال دی۔ اس نے کہا 1000 تو بہت بڑی رقم ہے، 1000 اشرفی۔ فرمایا کہ یہ میرے سامنے کوئی رقم نہیں ہے، وہ سقاحت جو میں نے بہت مشکل سے حاصل کی ہے، میں اس سقاحت کو 1000 اشرفی پر قربان نہیں کر سکتا۔ عالم کی جو سقاحت ہے، سقہ ہے، لوگوں کے اندر اس کا قابل اعتماد ہونا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا راسخ ہونا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عوام الناس کا عالم پر بھروسہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا علماء یہ ہمارے عملی طور پر بتا کر گئے ہیں کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ بھی ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے۔ کوئی عمل اخلاقی طور پر، عملی طور پر، مالی طور پر، معاملات کے طور پر ہم سے ایسا سرزد نہ ہو کہ جس سے عوام الناس کا علماء سے بھروسہ اٹھ جائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عام فرد کے مد مقابل عالم کو تربیت کی کتنی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ مقتدا ہے، اس نے لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ 2-3 واقعات پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک عام شخص کی ذمہ داری بہت کم ہے لیکن عالم کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ ایک فرد ہے، امام ہے، اس کے ذمہ امامت سپرد ہے۔ اب امام کے لیے وضو کا خیال رکھنا، کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، اوقات کا خیال رکھنا، اپنے ظاہری حلیے کا خیال رکھنا، یہ عام افراد کی بنسبت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک عام آدمی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ ایک فرد نے پڑھنی ہے، ایک مقتدی نے پڑھنی ہے تو وہ مقتدی ایک شمار ہوگا، لیکن جب عالم نے پڑھانی ہے، امام نے پڑھانی ہے، اب وہ فرد واحد نہیں پڑھ رہا بلکہ ایک جہان ہے جو اس کی اقتدا کر رہا ہے۔ اگر عالم اور امام کی نماز خراب ہو گئی، اس کے کپڑوں کا وضو کا مسئلہ ہوا تو ایک فرد کی نماز نہیں بلکہ افراد کی نماز کا بوجھ اس پر ہوگا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک امام کی یا مقتدا کی اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ میری گفتگو کی دوسری بات تھی کہ عام افراد کی بنسبت عالم کی تربیت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پتہ چلے کہ ہمارے علاقہ میں، ہمارے محلہ میں، ہمارے مسجد میں، ہمارے رشتہ داروں میں یہ شخصیت عالم ہے۔ ہم نے اگر اپنی بات کو منوانا ہے، اپنی بات کو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے توغدو کرنی ہے تو ہم پھر اپنی تربیت کی طرف خوب توجہ دیں، اپنی تربیت کی طرف خوب توجہ دیں۔ تیسری بات اور آخری بات، تیسری بات یہ کہ تربیت کا حصول کیسے ہو۔ بحمد اللہ تعالی استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم ایک عرصہ سے اس بات کی ضرورت کو محسوس کر رہے تھے، اور بحمد اللہ 9 سال یعنی نواں ہمارا یہ اجتماع ہے، دورہ تربیت العلماء ہے، 9 سال سے عملی طور پر پھر اس کو عملی جامہ پہنا بھی رہے ہیں کہ علماء جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں جب وہ میدان میں آتے ہیں، میدان میں آ کر وہ کیا کام سر انجام دیں، ان کی تربیت کیسے ہو، اور ہمارے عصر حاضر کے دور کے تقاضے کیا ہیں، یہ تمام تر باتیں ایسی ہیں جو علماء کرام کو سمجھانے والی ہیں۔ اس لیے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے استاد جی دامت برکاتہم نے دورہ تربیت العلماء کا انعقاد فرمایا ہے۔ تو جس چیز کو عرصہ سے محسوس کیا جا رہا تھا، اور آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ عالم کی تربیت ہو تو تربیت کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، تربیت کے لیے تربیت کرنے والا مربی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کرنے کے حوالے سے ہمیں مربی عطا فرمایا ہے، اور وہ مربی ایسے ہیں کہ بحمد اللہ وہ میدان عمل میں ہیں، عملی میدان میں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے،
ایک شخص جو صرف تھیوری پیش کرتا ہو اس تھیوری کا اثر اتنا نہیں ہوتا کہ جتنا ایک شخصیت جو تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی تجربہ بھی رکھتا ہو اس کی جو گفتگو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات مرکز اہل سنت والجماعت میں تشریف لائیں، اور ہمارے وہ علماء کرام جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں ان تمام حضرات سے میں ایک گزارش عرض کروں گا کہ دیکھیے ہم مرکز اہل سنت والجماعت میں جمع ہیں، اور اس نیت سے ہم یہاں جمع ہیں کہ ہم علمی، عملی، اخلاق، کردار، معاشرے کے اعتبار سے اپنی تربیت چاہتے ہیں۔ جب ہم آئے ہی تربیت کے لیے ہیں تو تربیت کروانے والا شخص جب کسی جگہ جاتا ہے تو وہاں کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، وہاں کے نظم کو پرکھتا ہے اور وہاں کے نظم کے مطابق چلتا ہے۔ آپ کے پاس صرف اور صرف 3 دن ہیں، آج کا دن ہے، منگل کا دن، کل بدھ کا دن، اور جمعرات عصر 5 بجے تک انشاءاللہ آپ یہاں پر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھروں کو چلے جانا ہے۔ جب ایک شخص مختصر وقت کے لیے کہیں آئے اور بہت بڑا پروگرام، مشن اور مقصد لے کر آئے تو مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس جگہ جائے وہاں کے نظم، وہاں کے ضبط کو اس پر ضرور عمل کرے۔ میں اس حوالے سے عرض کروں گا، مثلا ہمارے ہاں نشستوں کی ترتیب لگ چکی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہی نشست کا وقت شروع ہو جائے ہم نشست گاہ میں آ جائیں۔ مرکز اہل سنت والجماعت کی مسجد طے ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ اب جو ہی وقت ہو جائے ہم مسجد میں آ جائیں، ہم مسجد میں آ جائیں۔ کھانے کا نظم ہے، کھانے کا نظم طے کر دیا گیا ہے۔ کھانے کے نظم میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے کہ فلاں صاحب کہاں تشریف لے گئے، فلاں کہاں چلے گئے، نہیں، کھانے کا نظم ہے تو کھانے کے وقت میں ہم کھانے کی جگہ پر آ جائیں، مطعم پر آ جائیں۔ سونے کا نظم طے ہوا کہ بھئی یہ وقت آپ کے سونے کا ہے تو سونے کے وقت میں ہم سو جائیں۔ یہ وقت آپ کے مثلا خاص نشست ہے، چند احباب اس طرف آ جائیں تو باقی احباب پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے، نہیں، نظم ہے تو نظم میں ان کو یہاں بیٹھنے دیں، استاد جی ان سے بات کریں، مرکز کا کوئی اور استاد ان سے بات کرے یا ان سے کوئی اور تقاضا رکھا جا رہا ہے تو جس نظم کی جو بات کی جائے تربیت کے حوالے سے ضروری ہے کہ ہم اس نظم میں جڑیں اور اس نظم کی ہم پابندی کریں۔ کہہ دیا گیا کہ یہ حضرات مسجد میں سوئیں، یہ حضرات فلاں جگہ سوئیں تو ہم اسی جگہ سوئیں جہاں مرکز کی انتظامیہ نے ہمارا نظم طے کیا ہو۔ یہ باتیں میں بنیادی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ رات کو کہہ دیا گیا 10:30 بجے سو جائیں تو میرے پاس موبائل ہے، اب موبائل دیکھتے دیکھتے مجھے 12 بج گئے، صبح اٹھایا گیا تہجد پہ تو تہجد پہ آنکھ کیسے کھلے گی؟ میں رات تو دیر تک جاگتا رہا، میری تہجد بھی گئی، اس کے بعد 2 تسبیحات ہیں اس میں بھی میں سوتا رہا، نماز کے بعد بھی میں سوتا رہا۔ اب میں آیا تھا اپنی علمی، عملی، اخلاقی تربیت کے لیے، اعمال میں جڑ نہ سکا، اس کی وجہ کہ میں نے نظم کی پابندی نہیں کی۔ نظم جو مرکز نے میرے لیے طے کیا تھا میں نے اس نظم کے قریب آیا بھی نہیں ہوں، اس سے اب میری تربیت نہیں ہوگی، اس سے میری تربیت نہیں ہوگی۔ اس کو ہم اگر مثال سے سمجھنا چاہیں، دیکھیے ایک آدمی ہے جو معدے کا مریض ہے، معدہ اس کا خراب ہے، بہت علاج کرایا، اب ایک ڈاکٹر ایسا ہے کہ جو بہت معروف ہے، حکیم صاحب ایسے ہیں جن کا مطب بڑا مشہور ہے، وہ ان ڈاکٹر کے پاس یا حکیم صاحب کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر صاحب نے ان کو دوائی دی کہ یہ آپ کی دوائی ہے اور آپ نے اس طرح اس کو استعمال کرنا ہے۔ مریض دوائی بھی کھا رہا ہے لیکن نظم کی پابندی نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ خالی پیٹ کھانی ہے، وہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ آپ نے یہ کھانی ہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ کوئی مرغن نہیں کھانا، وہ پکوڑے کھا رہا ہے، تلی ہوئی اشیاء کھا رہا ہے، مرچوں والی اسپائسی چیزیں کھا رہا ہے۔ 1 مہینہ جب اس نے اپنا علاج کروایا، 1 مہینہ کے بعد وہ پھر ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب کے پاس آتا ہے، حکیم صاحب آپ نے دوائی کے پیسے تو بہت لیے ہیں لیکن دوائی نے خاطر خواہ اثر نہیں کیا، میرا معدہ ویسے کا ویسا خراب ہے۔ معدے کا مریض معدے کی دوائی کھانے کے باوجود صحت مند کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو نظم اور جو طریقہ کار طے کیا تھا اس شخص نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم مرکز اہل سنت والجماعت میں آئے ہیں، اپنی تربیت کے لیے آئے ہیں
استادوں کی خدمت میں آئے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم مرکز کے نظم کا بہت زیادہ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ تو میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ نظم ہم نے طے کر دیا ہے، اس نظم کے مطابق آپ حضرات نے جو ہے وہ انشاءاللہ 3 دن گزارنے ہیں۔ اپنا موبائل ہو سکے تو مثلا کوئی خاص اگر ایمرجنسی نہ ہو اپنے موبائل کو بند کر کے جیب میں ڈال لیں، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو مثلا عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، آپ اپنی کالیں سنیں، کسی کو جواب دیں، واٹس ایپ استعمال کریں، اس کے علاوہ اپنا موبائل بند رکھیں۔ اسی طرح آپ تشریف لائے ہیں، مرکز اہل سنت والجماعت مرکز بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے۔ خانقاہ حنفیہ کے جو معمولات ہیں ان معمولات کی بھی پابندی کریں۔ صبح نماز سے پہلے انشاءاللہ العزیز 2 عدد تسبیحات ہوں گی، اس میں شرکت کریں۔ آپ طریقہ سیکھیں کہ 2 عدد تسبیحات میں اللہ کا ذکر کیا کیسے جاتا ہے۔ نماز ہوگی، نماز کے بعد سورۃ یاسین ہوگی، سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد پھر اشراق تک آپ نے تلاوت کرنی ہوگی۔ آپ تلاوت تو کریں۔ استاد جی دامت برکاتہم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں انسان کی طبیعت میں نہیں آتی، وہ طبیعت میں کب آتی ہیں؟ جب آپ جبر کر کے اپنے دل پر زور دے کر بڑی ہمت اور توجہ کے ساتھ اس پر عمل کریں گے۔ مثلا ہماری یہ محفل ہے، اب محفل میں ایک خطیب بیان کر رہا ہو، استاد بیان کر رہا ہو اور آپ سن رہے ہوں، آپ بیان 1 گھنٹہ بھی سن لیں گے، آپ بیان 2 گھنٹے بھی سن لیں گے، اور ہم سنتے ہیں 2 گھنٹے بیان سن لیں گے۔ استاد جی فرماتے ہیں اگر کہہ دیا جائے کہ آدھا گھنٹہ تلاوت کر لیں تو عام حضرات کے لیے آدھا گھنٹہ تلاوت مشکل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج اس پر نہیں بنا ہوا۔ تو اعمال پر انسان کب آتا ہے؟ اعمال پر انسان اس وقت آتا ہے کہ جب آہستہ آہستہ ان اعمال کو کرنا شروع کرتا ہے۔ ابتدا میں انسان کو مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ انسان کی طبیعت بن جاتی ہے۔ انسان کی طبیعت پر پھر اعمال کا بوجھ نہیں ہوتا۔ تو صبح انشاءاللہ پھر سورۃ یاسین کے بعد تلاوت ہوگی۔ تلاوت کے لیے آپ حضرات مسجد ہی میں تشریف رکھیں، اشراق تک تلاوت کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر ناشتہ ہوگا، ناشتہ کے بعد پھر 7:30 سے ہماری باضابطہ نشستیں ہوں گی۔ مغرب کی نماز کے بعد مرکز کا مستقل معمول ہے، مرکز میں مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھیں، 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد پھر سورۃ واقعہ کی تلاوت فرمائیں۔ اسی طرح عشاء ہے، عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ حضرات سورۃ ملک کی تلاوت کریں۔ صبح جب اٹھیں تو صبح تہجد پڑھیں۔ یہ جب آپ معمولات کریں گے تو 3 دن جب کوئی شخص معمولات کرتا ہے تو معمولات کرنے کے بعد جب گھر جائے گا انشاءاللہ العزیز اعمال کا اتنا اثر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقام پر بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ جب اعمال میں جڑتا ہے، رمضان شریف آ چکا، رمضان میں آپ روزے رکھتے ہیں، عید کا دن ہوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں پانی پینا چاہتے ہیں، ذہن میں آتا ہے کہ شاید میرا روزہ تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک عرصہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایک عمل جب انسان تسلسل کے ساتھ کچھ وقت کرتا ہے تو وہ عمل اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو ایک خط لکھا تھا، اس میں اپنے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت اب شریعت پر عمل کرنا طبیعت بن چکا ہے۔ یعنی جس طرح طبیعت میں کوئی چیز، مثلا آپ کے کھانے کی طبیعت ہے، کسی خاص وقت میں آپ کھاتے ہیں، اس وقت اگر کھانا نہیں ملا تو طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ تو حضرت رحمہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، عبادات ہیں، اگر وہ نہ کروں تو طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، یعنی یہ اعمال شریعت میری اب طبیعت بن چکی ہے۔ تو شریعت ہماری طبیعت کب بنے گی؟ کہ جب ہم شریعت پر آہستہ آہستہ عمل کریں گے۔ تو مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ میں آپ حضرات اپنی تربیت کے حوالے سے تشریف لائے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ مرکز میں مرکز کے نظم، مرکز کے ضبط، مرکز کے معمولات میں جڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور بے ضرور ہمارے آنے کے مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ اور یہ بات میں صرف مرکز کے حوالے سے عرض نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں وہاں کے نظم کی پابندی ضرور کریں۔ آپ ایک ادارے میں تشریف لے گئے ہیں، اس ادارے کا نظم یہ ہے کہ مہمان جب آتے ہیں اپنا بستر ساتھ لاتے ہیں،
آپ جب جائیں تو یہ نہ ہو کہ بستر کے بغیر جائیں، کیوں؟ وہاں کا نظم ہے، آپ جائیں گے وہاں بستر نہیں ملے گا، آپ پریشان ہوں گے۔ اب پریشانی آپ کی اپنی ذات کی طرف سے ہے، یہ پریشانی اس ادارے کی طرف سے نہیں ہے کہ انہوں نے بستر نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وہاں اس ادارے والوں کا وہاں پر نظم یہ ہے۔ تو ہم صرف مرکز کی بات نہیں عرض کریں، بلکہ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں، جس جماعت میں جائیں، جس علاقے میں جائیں، جس مسجد میں جائیں، ادارہ میں جائیں، خانقاہ میں جائیں، ان خانقاہ اور اس علاقے اور اس ادارہ کے نظم کی ضرور بے ضرور پابندی کریں۔ تربیت کے حوالے سے تیسری جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جہاں انسان تربیت کے لیے جائے وہاں کے نظم کا بہت خیال رکھے۔ بحمد اللہ تعالی استاذ محترم مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ میں آپ اپنے آنے والے معزز علماء کے، اپنے مریدین کے، سالکین کے اور اپنے طلبہ کے مربی اور مرشد ہیں۔ جہاں انسان اپنے مربی کے پاس جاتا ہے تو مربی کی باتوں کو سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ جب ہم اپنے مربی کی بات سنیں گے اور سن کر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں اس پر آپ کی خدمت میں چند مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بہت عظیم و شان شخصیت ہیں۔ آپ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی جو ایک ٹیم تیار کی، ایک جماعت تیار کی شاگردوں کی، وہاں ان کی علمی تربیت بھی کی، عملی تربیت بھی کی، اور میدان میں کیسے عمل کرنا ہے آپ نے اس کی بھی ان کی تربیت فرمائی ہے۔ اس پر ایک معروف واقعہ جو آپ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو وصایا میں ذکر فرمایا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں آپ مغرب کی نماز پڑھیں تو اپنے نوافل بھی آپ وہیں ادا کیا کریں، جبکہ عام دستور اور مستحب یہی ہے کہ اگر آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، مسجد میں فرض پڑھیں، فرض پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں چلے جائیں اور باقی ماندہ اپنے سنن، اپنے نوافل اور دیگر معمولات آپ اپنے گھروں میں جا کر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مسجد میں نماز پڑھ لی ہے تو جو جماعت ہے سنت موقدہ یا قریب من الواجب یہ آپ نے مکمل کر لی، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور گھر میں جا کر آپ نے اپنے باقی معمولات مکمل کیے ہیں۔ گھر میں باقی معمولات مکمل کرنے سے گھر میں جو خواتین ہیں، گھر میں جو بچیاں ہیں یا گھر میں جو بوڑھے افراد ہیں ان کو بھی ترغیب ہوگی، اور اگر انسان کا روب دبدبہ ہو تو پھر ان کو ترغیب بھی ہوتی ہے کہ صاحب تشریف لائے ہیں، ابھی جلدی اٹھو نماز شروع کرو۔ تو انسان کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ اپنے گھر جا کر باقی معمولات کرے، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی شاگردوں کی جماعت کی جو تربیت کی ہے اس میں آپ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو فرمایا کہ آپ نے باقی نماز اور باقی معمولات گھر کے بجائے مسجد میں کرنے ہیں۔ کیوں؟ یہ اپنے شاگرد کی ایک عملی تربیت ہے، اس کو آپ نے میدان میں اتارنا ہے۔ جب میدان میں اتارنا ہے تو میدان میں اتارنے کا طریقہ اور عمل کرنے کا طریقہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استاذی دامت برکاتہم اس کی جو وجہ ارشاد فرماتے ہیں، استاذی فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی بقیہ معمولات مسجد میں کریں گے تو ہر دیکھنے والا بندہ یہ سمجھے گا کہ ماشاءاللہ یہ صاحب اور یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ بہت نیک آدمی ہیں۔ دیکھیں نا، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ نفل پڑھے، پھر نفل پڑھے، پھر نفل پڑھے، دعا کر رہے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو عام دیکھنے والے فرد کے دل میں اس عالم کی قدر ہوگی، وہ اس کو نیک سمجھے گا، وہ اس کو متقی سمجھے گا، پرہیزگار سمجھے گا۔ جب عالم کی قدر کسی انسان کے دل میں آ جاتی ہے اب وہ آپ کے قریب ہوگا، آج آپ کو مصافحہ کر رہا ہے، آج آپ کی خیریت ڈھونڈ رہا ہے، آپ کی معلومات لے رہا ہے، کل یہ اپنے مسائل آپ کی خدمت میں رکھے گا کہ مولانا آپ فرمائیے کہ اس مسئلہ کا کیا حل ہے، اس مسئلہ کا کیا جواب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں جب آپ کے شاگردان رشیدان موجود ہیں تو آپ ان کی تربیت فرماتے ہیں، ان کو ہدایات دیتے ہیں
اور آپ کے شاگرد ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کی برکت یہ ہے کہ عملی میدان میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم استاد جی دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم مرکز کے نظم کے تحت چلیں اور استاد جی دامت برکاتہم کی ہم جو ہے وہ آپ کے ملفوظات، آپ کے ارشادات، آپ کے نصائح اور عملی زندگی میں کام کرنے کے حوالے سے آپ کے فرمودات سنیں تو ضرور بے ضرور ہمارے ہر جہت سے ہماری تربیت ہوگی، ہر جہت سے تربیت ہوگی۔ اور استاد جی دامت برکاتہم کی کچھ صحبت مل جائے، کچھ وقت مل جائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ ہمیں یاد ہے اسی سال ابتدا میں یہاں کچھ علماء تشریف لائے تھے۔ استاد جی دامت برکاتہم نے طلبہ سے بات کی، طلبہ کے بعد استاد جی سے ہم نے عرض کیا کہ علماء کرام تشریف لائے ہیں، ان سے آپ گفتگو کریں۔ استاد جی نے گفتگو کی 15 سے 20 منٹ گفتگو، زیادہ نہیں کی، استاد جی کہیں جا رہے تھے۔ ان علماء نے بڑا اس پر اچھا تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا دیکھیے ہم نے استاد جی سے بات کی ہے، 15 سے 20 منٹ بات ہے، لیکن اس 15 سے 20 منٹ کی بات میں ہمارے دل کی کایا پلٹ گئی ہے۔ ان دنوں ترکی میں زلزلہ آیا ہوا تھا، ان لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید استاد جی کے علاقے میں زلزلہ ہے، استاد جی پریشان ہوں گے، تو کہتے ہم نے استاد جی سے بات کی لیکن استاد جی کی ایسی باتیں اور ایسی گفتگو تھی کہ اس سے بجائے اس کے کہ ہم استاد جی کو کچھ کہتے تاکہ استاد جی کی پریشانی دور ہوتی، آپ نے ایسی باتیں فرمائیں کہ ہمارے دلوں کو تسلی ہوئی، ہمارے دلوں کو تسلی ہوئی۔ استاد جی نے فرمایا کہ دیکھیے دنیا ایسی جگہ ہے جہاں انسان نے رہنا ہے اور اس پر آزمائشیں آنی ہیں۔ دنیا میں اگر کسی انسان پر آزمائش نہ آئے اس پر فکر ہونی چاہیے، جس پر آزمائش آئے تو یہ تو دنیا کا معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان مشقت میں گھرا ہوا ہے تو پریشانی تو انسان پر آنی ہے، لہذا پریشانی آئے تو پریشانی پر انسان کو چاہیے کہ رجوع اللہ رکھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے گناہوں کی جو ہے اس کو فکر ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ میرے گناہوں کی شامت تو نہیں ہے۔ تو میں تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مرکز اہل سنت والجماعت میں ہم حاضر ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم استاذ محترم دامت برکاتہم اور جو دیگر اساتذہ گفتگو فرمائیں گے ہم ان کی گفتگو کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کریں کہ چھوٹا سا ورک اپنے ساتھ رکھیں، مختصر سی ڈائری اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے ساتھ قلم رکھیں۔ کچھ باتیں ہوں ان کے پوائنٹس ہم لکھتے چلے جائیں، استاد جی نے یہ بات بھی فرمائی، یہ بات بھی فرمائی، یہ بات بھی فرمائی۔ بعض مرتبہ باتیں کئی ہو جاتی ہیں تو انسان کو یاد نہیں رہتی، لیکن اگر اس طرز کا وہ لکھنا چاہتا ہو تو آپ اندازہ کیجئے، اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈائری رکھنا ہے، کاغذ قلم رکھنا ہے، یہ بھی مرکز اہل سنت والجماعت میں استاد جی دامت برکاتہم ہی کی برکت سے ہے۔ استاد جی کے پاس اب بھی آپ اگر کوئی شخص استاد جی کے پاس ہو، اب بھی استاد جی کے پاس چھوٹی سی ڈائری ہوگی، قلم ہوگا، جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے اس پر کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ چیز لکھتے چلے جاتے ہیں، بس پھر ایک ایک کر کے کام جب نپٹا لیا اس کو پھر کراس کرتے گئے کہ یہ کام ہو گیا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ چیز بھولتی نہیں ہے، اور یہ ہمارے اکابرین میں بھی چلا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کے بھی معمولات میں یہی بات تھی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب سوتا ہوں تو اپنے ساتھ ایک چراغ بھی رکھتا ہوں اور دیا سلائی بھی رکھتا ہوں۔ رات کے وقت کوئی چیز مجھے یاد آ جاتی ہے، کوئی علمی نکتہ، کوئی ایسا اشکال تھا جس کا حل، کوئی شبہ تھا جس کا ازالہ، کوئی سوال تھا جس کا جواب، کوئی اعتراض تھا جس کا رفع اعتراض دل میں آ جاتا ہے تو اٹھتا ہوں، دیا سلائی کے ساتھ اس چراغ کو جلایا، اس کو زیب کرتاز کیا اور اس کے بعد رکھ چھوڑتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ جو بات تھی اس کا بوجھ میرے دل پر نہ رہے، اس کو کرتاز کے حوالے کرتا ہوں۔ بحمد اللہ تعالیٰ استاذ محترم دامت برکاتہم کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا، گفتگو ہو، استاد جی باتیں ارشاد فرمائیں، دیگر اساتذہ گفتگو فرمائیں، آپ نے ان کو لکھتے چلے جانا ہے۔ جب آپ لکھتے چلے جائیں گے پھر ان کو گھر جا کر ایک ایک بات پر آپ کئی گھنٹوں تک گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور استاد جی کی جو گفتگو ہوتی ہے بحمد اللہ تعالیٰ بہت جامع گفتگو ہے،
زندگی کے مختلف ایسے پہلو کہ جن پہلوؤں پر آپ کی نظر ہماری نظر شاید نہ جائے، استاد جی کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں بہت سے شعبہ جات ہیں، استاد جی سب کی نگرانی فرماتے ہیں۔ ایک شعبہ دارالافتاء ہے۔ دارالافتاء کے شعبہ میں مرکز سے جو فتاوی اور سوالوں کے جواب جاتے ہیں تو استاد جی دامت برکاتہم کو ہم وہ دکھاتے ہیں، استاد جی ملاحظہ فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ کوئی مسئلہ تھا، اس مسئلہ کے جواب میں ہم نے لکھا کہ اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ کوئی بات تھی، سائل کو کہہ دیا گیا کہ آپ کے ہاں یہ بد معمول پایا جاتا ہے تو آپ اس کو بالکل ہٹا دیں، اور اگر اس کو ہٹانے میں دشواری ہو تو سختی سے عمل پیرا ہو۔ اب سختی سے عمل پیرا ہوں، بظاہر یہ لفظ کوئی اچھمپا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر اعتراض ہو، لیکن بظاہر لفظ میں بھی شدت ہے، سختی سے عمل۔ استاد جی نے فرمایا سختی سے عمل کو کاٹ کے آپ لکھ دیں پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے لفظ ایک ہے لیکن ذہن کیسا ہو گیا، اس میں درستی نہیں ہے، اس میں بوجھ نہیں ہے، اس میں سختی کے لفظ میں جو سختی تھی وہ سختی دور ہو گئی اور اس میں پابندی آ چکی ہے۔ اب دیکھیے بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن صحبت ہو، استاد جی کی تعلیمات ہوں، استاد جی سے ربط ہو، استاد جی کی بات سن کر عمل کرنا ہو، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی تحریر میں بھی کس طرح سلاست، کس طرح روانی اور کس طرح درستی پیدا ہوتی ہے۔ تو کئی ایسی چیزیں ہیں استاد جی دامت برکاتہم ان پر روشنی ڈالتے ہیں، اور روشنی ڈالتے ہیں تو اس سے وہ چیزیں کھل آتی ہیں۔ کئی واقعات ہیں، ایک دو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک حدیث مبارک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام کام خود کیا کرتے تھے۔ استاد جی ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، کوئی کام اپنے گھر والوں کو کہا، یہ واقعہ استاد جی نے سنایا، تو وہاں مہمان کچھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے، آپ نے یہ کام اپنے گھر والوں کو کہا ہے، بظاہر یہ کام اس حدیث کے تو خلاف ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا کہ ایک عالم ہے یا کوئی عام آدمی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ گھر کے کام خود کرتے ہیں، لیکن یہ اگر کوئی کام گھر والوں کو کہیں تو پھر آیا کہ حدیث کے خلاف تو نہیں؟ استاد جی دامت برکاتہم نے اس کا جو حل بیان فرمایا بہت ہی عمدہ تھا۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ کام ایسا ہے کہ جب نبی علیہ السلام اس کام کو کریں تو آپ کے دیگر معمولات متاثر نہ ہوں تو پھر آپ اپنا کام خود کرتے تھے، لیکن اگر وہ کام ایسا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو خود کریں اور آپ کے دیگر تمام معمولات متاثر ہوتے ہوں تو وہ کام آپ خود نہیں کرتے تھے، وہ کام کوئی اور ذمہ دار کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح کوئی عالم ہے، گھر کا سربراہ ہے، اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس کام کی وجہ سے آپ کے اہم کام متاثر نہیں ہوتے، آپ یہ کام خود کر لیں، اس میں کوئی چیز نہیں، اس حدیث کا محمل یہ ہے۔ اور اگر آپ کے اس کام کرنے کی وجہ سے آپ کے یہ کام سب متاثر ہوتے ہیں، پھر وہ کام دوسروں کے ذمہ لگائیں۔ اس کی واضح مثال خود حدیث مبارک میں موجود ہے۔ حضور غزوات میں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اصلاح و ارشاد کے کام کرتے ہیں، اس لیے آپ کا تکیہ آپ خود نہیں اٹھاتے، صاحب الوسادہ کوئی صحابی ہے، صاحب السواک کوئی صحابی ہے، صاحب النعلین کوئی صحابی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب اہم مہم امور ہوں ان کو انسان کرنے لگے تو دیگر کام کسی کے حوالے کرنا یہ بھی سنت ہے، اور جب دیگر کام متاثر نہ ہوں تو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنا اور گھر والوں کا ہاتھ بٹانا یہ دیگر سنت ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کی کتنی عمدہ شرح ہے، آپ نے سنی ہے تو دل باغ باغ ہو گیا۔ حدیث کا صحیح مفہوم ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایسے بیسیوں باتیں ہوں گی، ایسے بیسیوں تعبیرات ہوں گی کہ جن تعبیرات کی وجہ سے بظاہر ہم اپنے معاشرے میں وہ چیز نہیں دیکھتے جس نگاہ سے استاد جی دیکھتے ہیں۔ اس لیے دورہ تربیت العلماء میں حاضری کا مقصد یہی ہے کہ ایسی شخصیت جو ذو تجربہ ہو، جس کی زندگی تجربات سے لبریز ہو، ان کے تجربات سے ہم لوگ جب فائدہ اٹھائیں گے تو ہماری اپنی عملی، اپنی علمی زندگی ہماری بہت خوب ہوگی۔
اب دیکھیے نا، مثلا ہمارا ایک جلسہ ہے، جلسہ رات 12-1 بجے تک گیا ہے، 12-1 بجے تک جو شخص جاگتا رہا، اب صبح نماز پہ اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن استاد جی دامت برکاتم کی اپنی عملی زندگی یہ ہے، رات کو 1 کیا 2 بجے بھی کبھی سونا پڑ جائے تو 2 بجے سو کر 2:15-3 جو تہجد کا وقت ہے، وہ شخصیت اس تہجد کے وقت میں اٹھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اپنے معمولات مکمل کرتی ہے، اپنی رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اپنے معمولات آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم علماء سب تشریف فرما ہیں، ہمارے بھی معمولات ہیں، استاد جی کی اتنی مصروف زندگی میں جو میں استاد جی کا معمول بتا رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ ہم اپنے مقتدا اور اپنے استاد جی اور اپنے مربی کی زندگی کو دیکھیں تو ہم خود اس سے سبق سیکھیں۔ استاد جی نے ہمارے جو آن لائن اساتذہ ہیں ان کو میسج رکھا کہ یہاں تہجد کا وقت ہو رہا ہے اور میں تہجد میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم پڑھتا ہوں، آج تہجد میں میرا قرآن ختم ہو رہا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں اپنی مصروفیات دیکھیں تو ہم سمجھتے بہت مصروفیت ہے، جبکہ ہماری مصروفیت استاد جی کی مصروفیات کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، لیکن استاد جی ان تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنے معمولات کی مضبوطی دیکھیں۔ پھر استاد جی نے آن لائن میٹنگ جو ہے وہ شروع فرمائی، تمام اساتذہ شریک ہوئے، استاد جی نے دعا کی اور ہم اس دعا میں شریک ہوئے۔ یہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کو جب ہم اپنا مقتدا مانیں، مربی مانیں، اپنا بڑا اور پیشوا مانیں، تو پھر ان کے معمولات زندگی کیا ہیں، ہم ان کے معمولات زندگی کو دیکھیں تو ہم ان پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح استاد جی گفتگو کرتے ہیں ہم بھی اس طرح گفتگو کریں، استاد جی بیان کرتے ہیں ہم بھی بیان کریں، یہ چیزیں بھی سیکھنی ہے، اور استاد جی کے جو عملی زندگی ہے وہ بھی ہمیں بہت سیکھنی چاہیے۔ استاد جی کی تعبیرات کیا ہیں، وہ تعبیرات بھی سیکھنی چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہ اللہ تعالی، استاد جی کی کتاب ہے زبدۃ الشمائل، زبدۃ الشمائل پر انہوں نے تقریض لکھی تھی۔ اب جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تقریض لکھی، اور اس تقریض میں انہوں نے ایک بات بڑی اہم لکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، ان کی جو ہے وہ خاصہ یہ ہے کہ جس طرح ان کی گفتگو عام فہم ہے، عامی بندہ بھی آپ کی گفتگو سمجھ سکتا ہے، اس طرح آپ کی جو تحریر ہے، تحریر بھی آپ کی بڑی سلیس اور بڑی آسان ہے۔ فرمانے لگے پوری کتاب میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو مشکل ہو، اپنی بات کو بہت ہی آسان، عام فہم، اچھے لہجے میں بیان کرنا۔ اب یہ بھی ہمارے لیے ایک باعث تربیت بات ہے، ہم استاد جی کی گفتگو سنیں تو گفتگو میں سے ہم اخذ کریں کہ استاد جی گفتگو کیسے فرماتے ہیں، تعبیر کیسے کرتے ہیں، تاکہ اس تعبیر کے مطابق ہم اپنی بات لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ تو خیر میری جو گفتگو ہے، میری گفتگو کا حاصل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، عالم علم سے مشتق ہے، لہذا عالم کی سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنی علمی مدارج مکمل کرے۔ دورہ حدیث میں کمی رہ چکی ہے، کہیں تکمیل ہوتی ہے، تکمیل میں اس کو مکمل کرے۔ دورہ حدیث کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی فن میں وہ ماہر ثابت ہو تو اس فن کی طرف، تخصصات کی طرف جائے، تفسیر ہے، حدیث ہے، افتاء ہے، عقائد ہیں، اور اسی طرح دیگر تخصصات ہیں، ان تخصصات میں حصہ لے کر وہ اپنے فن کو پختہ کریں۔ نمبر 3، ایک علمی تربیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کرے، خانقاہی نظام سے گزرے، اصلاح و ارشاد سے گزرے، کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے کر اپنی عملی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کرے تاکہ علم بھی مضبوط ہو جائے۔ اور یہ بات آپ کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے عالم کے علم سے نفع اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب اس عالم کی عملی تربیت ہو اور اس کی عملی زندگی پختہ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم اپنی زندگی میں غور کریں، اگر ہماری زندگی عملی اعتبار سے پختہ ہے نا تو پھر آپ کو بیان کرنے میں بھی لطف آئے گا، لوگ آپ کی گفتگو سنیں گے، سننے والوں کو بھی لطف آئے گا۔ کیوں؟ آپ کی عملی زندگی مضبوط ہے۔ انسان کی عملی زندگی کا اس کی زبان پر اثر ہوتا ہے،
اس کی زبان پر اثر ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پڑھ کے آیا، آپ نے اپنے سالکین کو جمع کیا، مریدین کو جمع کیا اور ان کو فرمایا کہ ان میں گفتگو کریں۔ بیٹے نے بڑی گفتگو کی، عالمانہ فاضلانہ گفتگو کی، لیکن مریدین پر بظاہر اثر نہ ہوا۔ آپ نے جب دیکھا گفتگو ہو چکی تو بظاہر بیٹا پریشان تھا کہ ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے پھر ان کو فرمایا کہ رات بلی دودھ پی گئی تھی، اس لیے ہم نے بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھا ہے، بس یہ بات کہنی تھی کہ آپ کے مریدین دھاڑیں کر کے رونے لگے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ ظاہری بات ہے بیٹا عامل تو ہوگا، لیکن عمل میں وہ مقام جو حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا تھا وہ تو بیٹے کا نہیں ہوگا۔ تو جب انسان کے علم کی پشت پر عمل کی قوت موجود ہو تو پھر انسان کی جو علم ہے وہ علم بھی طوطی بولتا ہے، اس علم سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ تو تیسری چیز ہماری تربیت کے حوالے سے کہ ہم کسی خانقاہ میں جائیں، اور خانقاہ حنفیہ کا جو ہمارا نظام ہے بحمد اللہ تعالی، استاذ محترم دامت برکاتہم عالیہ نے خانقاہ نظام، انشاءاللہ اس پر بھی ہمارے دورہ میں بات آئے گی کہ خانقاہ نظام کو جس طرح منظم اور جس طرح مضبوط استاد جی نے فرمایا ہے بحمد اللہ، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ملفوظات میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ آپ بھی دیکھیں کہ خانقاہیں کئی ایسی ہیں کہ ان خانقاہوں میں بدعات بہت ہیں، رسومات بہت ہیں، شرک بہت ہے۔ خانقاہیں ہیں، پیر صاحب ہیں، پیر صاحب نذرانے پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، نظریے پر توجہ کم دیتے ہیں۔ لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کو یعنی انحناء ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح رکوع کر کے ان کو سلام کیے جا رہے ہوں۔ وہاں پر قبور ہیں، قبور کو سجدے ہیں، قبور کے ارد گرد طواف کیے جا رہے ہیں۔ خانقاہوں میں شرک، بدعت، رسومات، فرسودہ نظام اور لایانی باتوں کی آماجگاہ یہ خانقاہیں بنی ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو شیخ بیٹھے ہوتے ہیں وہ شیخ متدین شیخ نہیں ہوتے، ان میں دینداری نہیں ہوتی، اس میں جہل ہوتا ہے، علوم سے آشنا نہیں ہوا کرتے، تعلیم و تربیت اور اصلاح و ارشاد سے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے خانقاہ کے گدی نشین جب اس درجہ کمزور ہوگا تو خانقاہ بیٹھ جائے گی، بجائے توحید و سنت کے وہاں سے شرک و بدعت نکلے گی۔ لیکن اگر خانقاہ کا شیخ ایک متدین شیخ ہو، ایک تگڑا نظریاتی عالم ہو، تو خانقاہ جو ہے وہ عقائد کی اصلاح کا کام سر انجام دیتی ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بحمد اللہ۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی اس بات کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ ہم خانقاہ حنفیہ میں دیکھتے ہیں بحمد اللہ تعالی، جہاں پر ایسے شیخ موجود ہیں کہ جو شیخ اپنے اعتقادات میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں بہت بلند ہیں۔ جب خانقاہ کی مسند پر اتنا عظیم شیخ بیٹھا ہو تو اس خانقاہ سے بدعت جاری نہیں ہوں گی، وہاں سے سنت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہاں سے غلط اعتقادات باہر نہیں جاتے، بلکہ وہاں صحیح عقائد اور نظریات لوگوں کے سینوں میں جاتے ہیں، وہاں اخلاق بگڑتے نہیں ہیں بلکہ وہاں پر اخلاق سنورتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خانقاہ حنفیہ کے ساتھ جو جڑے ہیں تو آپ یہ سمجھ کے جڑیں کہ بحمد اللہ تعالی یہ صرف اخلاق کا ایک چھوٹے سا اصلاح کا عنصر نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کے پورے دین کی اصلاح اور دین کی اشاعت کا مرکز ہے، کہ جس میں آپ کے اخلاق کی درستی بھی ہے، اعمال کی درستی بھی ہے اور انسان کے اعتقادات کی درستی بھی ہے۔ اور پہلی چیز کی چوتھا حصہ کہ ہم جب عملی میدان میں آئیں تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں کہ جو میدان کا فرد ہو، اور وہ سوائے استاد جی کے بحمد اللہ تعالی ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ اور دوسری یہ بات کہ عالم کی ذمہ داری، عالم کی تربیت عام فرد سے زیادہ ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے جب بھی دینی مسئلہ ہے، مسئلہ بعد میں پوچھیں گے، پہلے عالم کو دیکھیں گے، عالم کی بات بعد میں سنتے ہیں، پہلے عالم کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی بات یعنی اپنی گفتگو بھی اچھی کرنی چاہیے اور اپنی عملی تربیت کی طرف بھی بہت توجہ دینی چاہیے۔
اور تیسری اور آخری بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کی کہ دیکھیے مرکز اہل سنت والجماعت میں ہم جمع ہوئے ہیں تو یہاں پر دو کام ہیں. نمبر ایک، جو سنا جائے اس کو تحریر کر کے عمل کی نیت سے اپنے پاس رکھا جائے اور میدان عمل میں عمل کیا جائے. اور دوسرا، جب ہم مرکز میں حاضر ہوئے ہیں تو مرکز کے نظم کا بہت خیال رکھیں. وقت پر اٹھنا، وقت پر سونا، وقت پر اپنی نشست گاہ میں آنا، جو ہدایات دی جائیں ان ہدایات پر عمل کرنا، اور اپنے موبائل کو اور دیگر اپنی مصروفیات کو ختم کر دینا یا بالکل کم کر دینا. بس یہ تین چیزیں انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے تو مرکز میں دورہ تربیت العلماء میں جو ہم حاضر ہوئے ہیں ہمیں اس دورہ کا کما حق فائدہ ہوگا. اور اگر ان میں کمی رہ گئی تو ہم سمجھیں گے کہ خود ہم میں کمی ہے. مرکز اور استاذ محترم دامت برکاتہم انہوں نے اپنی تربیت کے حوالے سے کوئی تشنگی نہیں چھوڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دورہ سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے. استاذ محترم دامت برکاتہم عالیہ کے علوم اور فیوض سے ہمیں مستفید فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.